بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ 12-14 گھنٹے کی مسافت طے کر کے پاکستان کے اندر کسی دوسری جگہ یا کسی دوسری جگہ سے اپنے گھر واپس جائیں اور رہنے کے لیے، اور اگلے ہی دن آپ کو دوبارہ اس جگہ جہاں سے آپ اپنے گھر واپس آئے ہیں ہنگامی طور پر واپس جانا پڑے، تو یقیناً یہ آپ کے لیے کوئی خوشی کا لمحہ یا خوشی کا پہلو نہیں ہوتا۔ پہلے سفر کی تھکاوٹ اتری نہیں ہوتی، اگلا سفر جب آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو آپ حیران بھی ہوتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں کہ اب میں دوبارہ اس جگہ واپس جاؤں گا، اتنی تھکاوٹ، اتنے سفر کے بعد تھکاوٹ بھی ہوگی۔ کچھ ایسی ہی صورتحال ہے سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ۔ ایسی ہی صورتحال ہوئی کہ وہ ایک دن پہلے لندن سے واپس پاکستان پہنچے، جہاں انہوں نے 1 مہینہ قیام کیا۔ اس دوران متعدد ان کی ملاقاتیں ہوئیں اپنے بھائی کے ساتھ، دیگر اہل خانہ کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ۔ پاکستان واپس آئے، اگلے روز ہی یعنی 1 دن کے بعد ان کو دوبارہ لندن واپس جانا پڑا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا وجہ ہے؟ اور اب تو کہا یہ جاتا ہے کہ جناب وہ میاں نواز شریف کے لیے کوئی خاص پیغام پاکستان سے لے کر لندن روانہ ہوئے ہیں، جہاں وہ ملاقات کریں گے اپنے بھائی کے ساتھ۔ اس ملاقات میں مریم نواز یعنی ان کی بھتیجی، جو کہ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر بھی ہیں، وہ بھی ہوں گی، اور میاں نواز شریف کی جو واپسی ہے اس کے انتظامات کے حوالے سے ان سے ڈسکشن کی جائے گی اور انتظامات کو حتمی شکل دی جائے گی۔ لیکن یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے جس کے لیے میاں شہباز شریف کی لندن میں موجودگی ضروری تھی، اور وہ بھی 1 دن پہلے وہ واپس آئے اور ہنگامی طور پر دوبارہ واپس جانا پڑا۔ اب بات کریں گے کہ وہ پیغام کیا ہے، جو پیغام وہ لے کر اپنے بھائی کے پاس گئے۔ وہ واٹس ایپ پر بات کر سکتے تھے، کسی سیٹلائٹ فون پر بات کر سکتے تھے، کسی اور ذریعے کے ذریعے یہ پیغام پہنچا سکتے تھے، لیکن ظاہر ہے یہ کوئی خفیہ اور انتہائی امپورٹنٹ پیغام ہے۔ اور یہ پیغام ہے کیا؟ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں کہ جس دن میاں شہباز شریف لندن سے واپس آ رہے تھے، عین اسی دن ایک کنونشن تھا، ایک مجلس تھی، ایک بیٹھک تھی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور کارکنوں کی، جس سے لندن سے میاں نواز شریف نے خطاب کیا۔ اور اس خطاب میں میاں نواز شریف ایک مرتبہ پھر گرجے اور برسے۔ گجرانوالہ والا جلسہ آپ کو یاد ہوگا، اس میں انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کا نام لیا تھا کہ جناب یہ 2 جنرلز ہیں جنہوں نے الیکشن چوری کیا اور عمران خان کو اس قوم پر مسلط کیا، اور یہ بھی کہا کہ جب تک یہ جو سوغات آپ لائے ہیں اس کے ثمرات بھی آپ دیکھ لیں گے، اور جب تک اس کو منظر سے نہیں ہٹائیں گے تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ بہت سی باتیں انہوں نے کی تھیں جس پر پورے ملک میں ایک بھونچال سا آ گیا تھا کہ میاں نواز شریف نے نام لے کر آرمی چیف کا یہ بات کر دی، ISI کے چیف کا نام لے کر یہ باتیں کر دیں۔ تو اس سے 2 قدم بڑھ کر انہوں نے جو اپنا خطاب تھا میاں نواز شریف کا لندن سے، اس میں باتیں کی۔ اس میں انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لیا، انہوں نے جنرل فیض حمید کا نام لیا، اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ جج صاحبان کا نام لیا، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا نام لیا، آصف سعید کھوسہ کا نام لیا، اور جسٹس جو ایک اور میرا خیال ہے کسی جج کا انہوں نے چیف جسٹس کا نام لیا، اور موجودہ جو اس وقت سپریم کورٹ کے جج، انہوں نے کہا کہ پاناما بینچ، اور پھر جو موجودہ حاضر جو سروس جو جج ہیں اعجاز الاحسن کا نام لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو مہرے تھے، اعلی کار بنے ہیں جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے،
اور جب تک ان کا احتساب نہیں ہوگا، بلکہ انہوں نے کہا کہ قتل سے بڑا جرم کیا، یہ قومی مجرم ہے، ان کا احتساب ہونا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ میرے دل میں انتقام والی بات نہیں ہے، بدلہ لینے والی بات نہیں ہے، لیکن یہ ملک کا معاملہ ہے۔ اب یہ بڑا سخت پیغام تھا، اور یہ خاص طور پر سابق آرمی چیف کے حوالے سے، سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے، ان کے خلاف تو وہ پہلے بھی بیان دے چکے تھے، پھر سابق چیف جسٹس صاحبان کے حوالے سے، صاحبان کہنا ویسے مجھے تو اچھا نہیں لگتا، لیکن چلیں اب منہ سے نکل گیا تو اس کو برداشت کر لیں آپ بھی اور میں بھی۔ تو اس ساری صورتحال میں ایک تاثر یہ پیدا ہوا کہ میاں نواز شریف اپنی واپسی پر جو بیانیہ اپنائیں گے وہ یہ ہوگا، ہر جلسے میں، ہر مجلس میں، ہر چوک، ہر چوراہے میں ان شخصیات کی تصاویر ہوں گی، اور لکھا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں پاکستان کو تباہ کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پروجیکٹ عمران خان کو پایا تکمیل تک پہنچایا، یعنی جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، آصف ثاقب نثار، آصف سعید کوسہ، اعجاز الاحسن، عظمت سعید شیخ، اور بھی بہت سے جج ہیں۔ تو اس پر یقینی طور پر کہیں نہ کہیں سے تو رد عمل آنا تھا۔ تو اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، ذرائع کا بھی یہ کہنا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے میاں شہباز شریف سے یہ کہا ہے کہ جناب اگر آپ کے بھائی صاحب سابق آرمی چیف کے خلاف اپنی انتخابی مہم چلائیں گے تو ہمارے لیے یہ شاید قابل برداشت نہ ہو۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے وہ بات کر سکتے ہیں، جج صاحبان کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ نواز شریف کو یہ ایشورنس دی گئی ہے کہ اگر وہ آرمی چیف کو ایک سائٹ پر رکھیں اور باقی اگر وہ جو معاملات ہیں ان کا جو بھی بیانیہ ہے اس کو چلائیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آرمی چیف، سابق آرمی چیف کو لے کر پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بڑی سینسٹیو ہوتی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف جو کارروائی ہوئی، ان کو تو نواز شریف کے دور میں ہی ملک سے باہر جانے دیا گیا جیسے بھی، لیکن وہ ملک سے باہر چلے گئے، ان کی عدم موجودگی میں ان کو سزائے موت سنائی گئی۔ جیسے وقار احمد سیٹھ کی جو خصوصی عدالت تھی اس کی جانب سے وہ آرٹیکل 6 والے کیس میں، اور پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور اور کس طرح وفاقی وزراء جس میں فواد چودھری، جس میں شبلی فراز، جس میں فروغ نسیم وغیرہ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاگل جج ہے، وہ جسٹس وقار احمد سیٹھ کے حوالے سے کہا تھا، اور بڑا رد عمل آیا تھا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ خیر، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آرمی چیف کو لے کر، آرمی جو ہے سابق آرمی چیف کو لے کر آرمی ہمیشہ بڑی سینسٹیو ہوتی ہے، ان کے لیے یہ ایک ریڈ لائن ہے۔ تو اب کہا یہ گیا ہے کہ میاں شہباز شریف وہاں جا کر اپنے بھائی صاحب کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ حضور آپ ہاتھ کھلا رکھیں، لیکن میاں نواز شریف ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی سمجھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک شدید قسم کا اختلاف، شدید قسم کی رفٹ ہے۔ وہی ایک گڈ کاپ کے جو فالوور ہیں، یعنی میاں شہباز شریف مصلحت پسند ہیں، ان کے جو فالوورز ہیں نون لیگ کے اندر، اور ایک ہارڈ لائنر ہیں جو نواز شریف کے فالوورز ہیں، مریم نواز کے فالوور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سخت بیانیہ ہوگا تو الیکشن ہم جیتیں گے، ورنہ جس طرح 16 مہینے میں بیڑا غرق کیا مسلم لیگ کی پاپولیرٹی کا میاں شہباز شریف اور ان کی پالیسیز نے، اب وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست نہیں ریاست بچائی، اپنے سیاست قربان کر دی، لیکن میاں نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ سیاست اگر قربان کر دی ہے تو اپنی سیاست کو ریوائیو بھی کرنا ہے۔ اگر ہم اسی طرح پاؤں میں پڑھ کر مؤدبانہ اور جسے کہتے ہیں کہ سبمیسو ایٹیچیوڈ کے ساتھ الیکشن میں جائیں گے تو ہمارا بہت برا حال ہوگا۔ اور کسی حد تک میاں نواز شریف درست بھی ہیں۔ میاں شہباز شریف ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایک اچھے وزیر اعظم ثابت نہیں ہوئے۔ ہمارے جتنے بھی مسلم لیگ نون کے سیکنڈ ٹیئر کے لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، وہ اپنے طور پر اس بات کو مانتے ہیں کہ میاں شہباز شریف ملکی سطح کے لیڈر نہیں ہیں کہ وہ ایک ملک کو چلا سکیں۔ انہوں نے 16 مہینے
جس طرح بھی اتحادیوں کے ساتھ ایک حکومت چلائی، اسٹیبلشمنٹ کو خوش کیا، اور اسٹیبلشمنٹ اب بھی چاہتی ہے کہ اگر مسلم لیگ نون الیکشن جیت جائے تو میاں شہباز شریف ان کے امیدوار ہوں گے۔ وہ قطعاً اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ میاں نواز شریف یا مریم نواز کسی بھی طریقے سے اقتدار میں آئی، یعنی مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ، ان کو بننے کے لیے ابھی تک گرین سگنل نہیں دیا گیا۔ یہی وجہ ہے آپ کو پارٹی کے اندر ان کے کزن جو حمزہ شہباز ہیں وہ دوبارہ متحرک نظر آتے ہیں، اور وہ جو جب وہ کنونشنز وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں مریم کے نعرے کم اور حمزہ شہباز کے نعرے زیادہ لگائے جاتے ہیں، زیادہ وسیفرس یعنی زیادہ اونچی آواز میں لگائے جاتے ہیں، تاکہ یہ باور کروایا جا سکے کہ آج بھی حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ پنجاب میں پاپولر لیڈر ہیں۔ حالانکہ وہ جو ان کا جو دور وزارت عظمیٰ تھا جیسا بھی تھا، قدغنیں تھیں، پابندیاں تھیں، رکاوٹیں تھیں، لیکن وہ ناکام ترین وزیر اعلیٰ ثابت ہوئے۔ اور لیکن یہ ہے کہ پنجاب میں جو ماضی میں انہوں نے تنظیم سازی کی، اب جو وہ کر رہے ہیں، جو پارٹی کو آرگنائز کر رہے ہیں، تو ان کی پنجاب میں روٹس ضرور ہیں۔ حمزہ شہباز کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس ساری صورتحال میں یہ لندن جانا جو ہے دوبارہ، یہ میاں شہباز شریف کا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور وہ جو پیغام لے کر گئے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ پیغام کس کا لے کر گئے ہوں گے۔ ظاہر ہے وہ کسی پارٹی لیڈر کا پیغام نہیں لے کر گئے ہوں گے، وہ آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان کا پیغام نہیں لے کر گئے ہوں گے۔ اگر وہ پیغام لے کر گئے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے کس کا لے کر گئے ہوں گے، حافظ صاحب کا۔ اس وقت جو کیا کہتے ہیں، وہ جو تنابیں کہتے ہیں، رکابیں کہتے ہیں، مجھے نہیں پتہ، وہ جو باغیں ہوتی ہیں گھوڑے کی، وہ تو اس وقت حافظ صاحب کے پاس ہیں۔ اور اب میں تجزیہ کر سکتا ہوں، میرے پاس معلومات نہیں ہے، تجزیہ یہی ہو سکتا ہے کہ جنرل فیض حمید کے خلاف جو کرپشن کے جو الزامات ہیں ان پر بے شمار قبضے کے پراپرٹیز پر، زمینوں پر قبضے کے معاملات ہیں، دیگر کرپشن کے معاملات ہیں، ان کے کچھ فرنٹ مین پہلے ہی پکڑے گئے ہیں، کچھ سندھ سے، کچھ پنجاب سے۔ تو اس پر وہ کہتے ہیں، یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر نیب میں کسی سول کوئی ایجنسی ان کے خلاف تحقیقات کرتی ہے، ایف آئی اے ہے، نیب ہے، اینٹی کرپشن ہے، تو اس میں ہم مداخلت نہیں کریں گے۔ لیکن اگر ان پر الزامات لگائے جائیں گے الیکشن چرانے کے، اور مطالبہ کیا جائے گا کہ ان پر ان الزامات کے تحت کوئی مقدمہ چلایا جائے، آرٹیکل 6 لگایا جائے، تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ ظاہر ہے ایک سابق ISI کا سربراہ خود سے تو کوئی کام نہیں کرے گا، ظاہر ہے اس کی ہائی کمانڈ، خاص طور آرمی چیف، کور کمانڈرز، وہ سارے ایک پیج پر ہوں گے، ان کو ہدایات دی گئی ہوں گی، انسٹرکشنز دی گئی ہوں گی، جن کی بجاوری وہ انہوں نے کی ہوگی۔ تو لہٰذا یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ISI کے چیف کو اس معاملے میں عدالتوں میں لایا گیا تو پھر تو وہ اپنے دفاع کے لیے بیان دیں گے کہ جناب میں نے جو کچھ کیا ہے اس وقت کے آرمی چیف کے کہنے پر کیا، ان کی ہدایات پر کی ہے، یہ ان کی ریٹن انسٹرکشنز ہیں، اور یہ ایک ایسا پینڈوراز باکس ہے جو کھل گیا۔ تو پھر جو فوج کی اندرونی معاملات ہیں وہ عام پبلک میں ڈسکس ہوں گے، جو ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جن کا کام ہے کہ اپنے معاملات کو مخفی اور خفیہ رکھنا، ان کے تو پھر سارے معاملات جو عدالتوں میں آئیں گے۔ پھر میرے جیسے لوگ، دیگر جو لوگ ہیں، وہ ان پر ڈسکشن کریں گے، جو کہ آرمی قطعی طور پر نہیں جائے گی۔ یہ ان کی ایک اور ریڈ لائن ہے، کیونکہ اس سے پھر دشمن جو ہے وہ آپ کی قوت کا، آپ کی کمزوریوں کا، آپ کی ویکنسز کا اندازہ لگاتے ہیں، اس کو اینالائز کرتے ہیں کہ جی ان کی کیا کیا کمزوریاں ہیں اور مستقبل میں کیا کمزوری دکھا سکتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو آنے والے دنوں میں اگر میاں نواز شریف کے بیانیے میں کوئی نرمی آتی ہے، اگر وہ سابق آرمی چیف کا نام یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لینا چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تو پھر آپ سمجھ لیجئے گا کہ یہ پیغام اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، آرمی چیف کی جانب سے دیا گیا ہے، جسے ذاتی طور پر اپنے سینے میں چھپا کر وہ اپنے بھائی کے پاس میاں شہباز شریف گئے ہیں، اور 1 on 1 یا مریم نواز شریف کے سامنے وہ پیغام رکھیں گے کہ بھائی صاحب ہاتھ ہولا رکھیں۔ اب پتہ نہیں بھائی صاحب اس بات کو ماننے پر تیار ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ البتہ ذرائع نے، بڑے قریبی ذرائع نے یہ بات واضح کی ہے کہ میاں نواز شریف کی واپسی 21 اکتوبر کو اٹل ہے، وہ لاہور ضرور واپس آئیں گے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت،
خدا حافظ.